بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 372 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جمع کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے ثم بعد ذالک ذکر الجمع فی بحث حروف المعانی سے شروع ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ایک تو شروع میں ہی ایک اعتراض جواب پڑھیں گے کہ یہ حروف معانی کی بحث تھی، آپ نے جمع کو کیسے شروع کر دیا۔ تو دوسرا اس کے بعد ہم جمع کا بیان بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم بعد ذالک ذکر الجمع فی بحث حروف المعانی باعتبار ان الواو والیاء والالف والتاء كلها حروف دالة على معنى الجمعیت۔ پھر اس کے بعد حروف معانی کی بحث میں جمع کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ واو اور یا اور الف اور تا تمام ایسے حروف ہیں جو جمعیت کے معنی پر دلالت کرنے والے ہیں۔ فقال، چنانچہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا الجمع المذکر بعلامت الذکور عندنا يتناول الذکور والاناث عند الاختلاط ولا يتناول الاناث المنفردات۔ تو فرمایا کہ ہمارے نزدیک جمع مذکر علاماتی ذکور کے ساتھ اختلاط کے وقت ذکور و اناث دونوں کو شامل ہوتی ہے، اور تنہا اناث کو مؤنث کو وہ شامل نہیں ہوتی۔ لأن تناول الجمع المذکر للاناث انما هو التغلیب، والتغلیب انما يتحقق عند الاختلاف دون الاناث المنفردات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع مذکر کا اناث کو شامل ہونا صرف تغلیب کی وجہ سے ہے، اور تغلیب کا تحقق اختلاط کے وقت ہوتا ہے، نہ کہ تنہا اناث کے وقت۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يتناول الاناث عند الاختلاط ایضا لأن كل علامة مخصوصة لمعنى هو حقيقتها، فلو تتناول الاناث لازم الجمع بین الحقیقت والمجاز ولازم التکرار فی قوله ان المسلمین والمسلمات۔ تو فرمایا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جمع مذکر اناث کے اختلاط کے وقت بھی اناث کو شامل نہیں ہوتا، اختلاط کے وقت بھی اناث کو شامل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر علامت ایسے معنی کے لیے خاص ہے جو اس علامت کی حقیقت ہے۔ پس اگر جمع مذکر اناث کو شامل ہو تو حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کرنا وہ لازم آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول ان المسلمین والمسلمات میں تکرار بھی لازم آئے گا۔ قلنا نزول الآیت فی حقہن لتطیب قلوبہن حیث قلنا ما بالنا لم نذکر فی القرآن صریحا واستقلالا فنزلت الآیت فی حقہن لأجل هذا لا انہن لم يدخلن فی الجمع المذکر والتغلیب واسع فی القرآن۔ تو چنانچہ فرمایا کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ان کے حق میں آیت کا نزول ان کے اطمینان قلب کے لیے ہے۔ چنانچہ ان عورتوں نے کہا تھا کہ ہماری کیا حقیقت ہے کہ قرآن میں صراحتاً اور استقلالاً مستقل طور پر ہمارا ذکر ہی نہیں کیا جاتا،
تو یہ آیت ان کے حق میں اس وجہ سے اتری تھی، یہ بات نہیں کہ عورتیں جمع مذکر میں داخل نہیں ہیں، اور تغلیب قرآن میں ایک وسیع وہ باب ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ثم بعد ذالک سے سب سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، اور وہ سوال ہماری بحث حروف معانی کے بیان میں ہے، اور جمع جو ہے وہ حروف معانی میں سے نہیں ہے۔ تو یعنی سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذکر چل رہا ہے وہ حروف معانی کے درمیان چل رہا ہے، اور آپ نے جو جمع کو بیچ میں شروع کر دیا یہ حروف معانی میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جمع فعل کی قبیل سے ہوتی ہے یا پھر اسم کی قبیل سے ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک حروف کا غیر ہے، نہ تو فعل حروف میں آتا ہے نہ اسم حروف میں آتا ہے، تو وہ دونوں غیر ہیں۔ تو وہ غیر کی چیز آپ نے حروف میں کیوں شروع کر لی؟ تو ثابت ہوا کہ جمع حروف معانی میں سے نہیں ہے، تو جب جمع کو حروف معانی کی بحث میں ذکر نہیں کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس بحث سے نہیں ہے، تو پھر آپ نے ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ حروف معانی میں سے جمع نہیں ہے، لیکن علامات جمع یعنی واو اور یا اور الف اور تا یہ ایسے حروف ہیں جو جمعیت کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ بس ان حروف کا جمع کے اعتبار کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی ان حروف جمع کا اعتبار کرتے ہوئے، چونکہ یہ جمع کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو جمع کو حروف معانی کی بحث میں ذکر کر دیا گیا۔ چنانچہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک جمع مذکر سالم جو علامت ذکور کے ساتھ مذکور ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہوتی ہے، بشرط کہ مذکر اور مؤنث ملے جلے ہوں، اور اگر تنہا مؤنث ہوں اور مذکر نہ ہوں تو جمع مذکر سالم ان کو شامل نہیں ہوتی، کیونکہ جمع مذکر سالم کا مؤنث یعنی عورتوں کو شامل ہونا صرف تغلیب کی وجہ سے ہے، یعنی ذکور کو اناث پر غلبہ دینے کی وجہ سے مذکر کو مؤنث پر غالب کرتے ہوئے، اور تغلیب کا تحقق اسی وقت ہوگا جبکہ ذکور و اناث سب ملے جلے ہوں، اور اگر ذکور کے بغیر صرف عورتیں ہوں تو اس وقت تغلیب کا تحقق نہیں ہوگا، اور جب اس وقت تغلیب کا تحقق نہیں ہوگا تو اس وقت صرف عورتوں پر جمع مذکر سالم کا اطلاق بھی کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب مرد اور عورت کا اختلاط ہو، یعنی جب مذکر اور مؤنث دونوں پر لفظ بولنا ہو تو تغلیباً مذکر کا لفظ بول سکتے ہیں، صرف عورتوں پر مذکر کا صیغہ نہیں بولیں گے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جمع مذکر سالم یہ بعلامت ذکور اناث کو اس وقت بھی شامل نہیں ہوتی جبکہ ذکور و اناث سب ملے جلے ہوں، یعنی کہ جب مؤنث اور مذکر اکٹھے بھی ہوں تب بھی آپ جمع مذکر کا صیغہ وہ مؤنثوں کو بھی شامل کرنے کے لیے نہیں بول سکتے، بلکہ مؤنث پر مؤنث ہی دلالت کرے گا، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہر علامت ایسے معنی کے لیے خاص ہوتی ہے جو معنی اس علامت کی حقیقت ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم کی جو علامت ہے اس کی حقیقت ذکور یعنی وہ مذکر ہیں، مرد ہیں، وہ اناث یعنی عورتیں اس کی حقیقت نہیں ہیں۔ بس اگر جمع مذکر سالم ذکور کے ساتھ اناث کو بھی شامل ہوتا تو اس صورت میں حقیقت جو ذکور ہے اور مجاز یعنی اناث ہے ان دونوں کا جمع ہونا لازم آ جائے گا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات میں تکرار بھی لازم آئے گا، اگر وہ پہلا مسلمین بھی مسلمات کو شامل تھا تو پھر مسلمین کے بعد مسلمات بھی مسلمان عورتوں کا ذکر ہے اور یہ تکرار ہے، تو لہذا تکرار کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ذکور ہے مذکر کا صیغہ وہ مؤنث کو شامل نہیں ہوتا۔ تو ہماری طرف سے امام شافعی کا جو
جو ہے وہ یہ جواب دیا جائے گا کہ ہم نے اس کو تغلیب کے باب سے قرار دیا ہے، اور تغلیب چونکہ واضح ہی کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے تغلیب مجاز کی قبیل سے نہیں ہوگی، اور جب تغلیب مجاز کی قبیل سے ہے ہی نہیں تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم کیسے آئے گا؟ اور اگر تغلیب کو مجاز کی قبیل سے تسلیم کر لیجیے تو یہ تو عمومی مجاز ہوگا، جس کا ایک فرد حقیقت ہوتا ہے اور ایک فرد مجاز ہوتا ہے، اور عمومی مجاز کی صورت میں بھی جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہیں آتا۔ اور دوسری خرابی کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا جو نزول ہے وہ عورتوں کے حق میں ہے، ان کے اطمینان قلب اور تسلی کے لیے ہوا ہے، کیونکہ بعض ازواج مطہرات نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک ہماری کوئی حقیقت اور ویلیو ہی نہیں ہے، اسی لیے قرآن پاک میں سری اور مستقل طور پہ ہمارا کہیں ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس وقت یہ آیت اتری ان کے حق میں، محض ان کی تسلی کے لیے اتری تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں جمع مذکر سالم میں داخل نہیں ہیں۔ اور رہی تغلیب تو وہ تو قرآن کریم میں ایک وسیع باب ہے، بہت سی جگہ میں اس کا اعتبار کیا گیا اور اس کو وارد کیا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جمع کی علامات کے لیے کون کون سے حروف ہیں وہ تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام شافعی مذکر کے صیغے کا مؤنث پر اطلاق کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں جمع کے باب میں، اور اس کا جواب احناف کی طرف سے کیا ہوگا وہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔